بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 6 ستمبر 1965، وہ دن جب پاکستان نے دشمن کو ایسے ناکوں چنے چبائے کہ قوم نے آج تک 1965 سے لے کے آج تک یہ دن یاد رکھا ہوا ہے۔ 6 ستمبر کو ہم یوم دفاع شہداء پاکستان کے نام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ J-10C ہے، یہ پیچھے رافل لکھا ہوا ہے۔ J-10C ہمارا آج کا لیٹسٹ جو ہمارا طیارہ، یہ رافل کو پھاڑ کے نکل آیا ہے۔ تو سمجھ لیں محبت ہے ہماری اپنی ایئر فورس سے۔ ایئر فورس کو ہم نے سر پہ بٹھانا ہے، اور ایئر فورس کی قیادت کو تو ہم نے ویسے ہی سر پہ پہلے سے بٹھایا ہوا ہے۔ شکر ہے کہ ہم نے اپنے محسنوں کو یاد رکھا ہوا ہے۔ 6 ستمبر پاک فضائیہ نے دشمن کے جو علاقے تھے، اس ٹائم بھی پٹھان کوٹ بیس ہی تھا جس پر پہلا فضائی حملہ کر کے تو ہماری جو ایئر فورس ہے اس نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ تو یہ ضرور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی جنگ شروع ہوئی ہے، اب تو خیر روایتی جنگ کنونشنل وار ہونی اس طرح نہیں ہے، بہت کم چانسز ہیں۔ اب تو جناب بٹن دبانا ہے، یا ایئر فورس ہے یا ڈرونز ہیں یا پھر میزائل ہیں، ٹینک توپیں بہت کم ہیں۔ وہ ہاں جو ایریا ہے جب وہ قبضہ کرنے کے لیے کوئی دشمن آگے پیش قدمی کرتا ہے تو پھر ان کو روکنے کے لیے فضائی میزائل بھی اور ٹیکٹیکل ویپنز بھی ہمارے پاس ہیں، چھوٹے چھوٹے بم، اور ساتھ ہمارے پاس توپیں ٹینک تو ویسے ہی ہیں۔ بہرحال امپورٹنس ایک پوری افواج کی ہوتی ہے، لیکن فضائیہ کی کیا بات ہے میرے دوستوں۔ تو پاک فضائیہ نے 6 ستمبر 1965 کی شام اپنے پہلے فضائی حملے میں ہی دشمن کے سب سے زیادہ خطرناک ہتھیاروں کو زمین پر ہی تباہ کر دیا تھا۔ یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ایسی کناں دے بہت کچے ہیں، اور یادداشت بھی ہماری ایسی ہے کہ ہمیں عادت بھی ہو گئی ہے کہ ایک پرانا ایشو دبانے کی خاطر ایک نیا ایشو شروع کر دیا جاتا ہے، نیا ٹاپک کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں جو اپنے محسنوں کو نہیں بھولتی، اور جو اپنی جو قربانی ہیں ان کو نہیں بھولتی۔ تو بہرحال 6 ستمبر کی صبح جب دشمن، یہ میں 6 ستمبر کی سٹوری آپ لوگوں کو بتا تو دوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد تازہ ہو جائے۔ بعد میں نے پاک فضائیہ کی کرنی ہے کیونکہ میرا عشق ہے پاک فضائیہ۔ تو اس لیے 6 ستمبر کی صبح جب دشمن نے ارض پاک پر میلی نگاہ ڈالی تو پاک فضائیہ جوابی تیاری کے لیے کے ساتھ ساتھ میدان میں سرگرم عمل یعنی کہ ہو گئی۔ پاک فضائیہ دشمن کی نیت کو پہلے سے ہی آگاہ کر چکی تھی، اور دشمن کے جنگ مسلط کرنے سے قبل ہی جوابی وار کی تیاری مکمل کر چکی تھی، جس کے لیے 6 ستمبر 1965 کی شام پاک فضائیہ نے دشمن کے سب سے زیادہ خطرناک سمجھے جانے والے جو ایک ہوائی اڈہ ہے جو آج بھی بہت ہمیں رڑکتا ہے، اور آج بھی ہماری پاک فضائیہ نے مئی دے 6 تو 10 دن سن تاریخ جڑی سی مئی مہینے 2025 سے اسی انہوں نے منجی ٹھوکی تھی۔ تو یہ وہی اڈہ ہے جس کا نام ہے پٹھان کوٹ۔ تو پٹھان کوٹ پر حملہ کیا۔ پٹھان کوٹ پر حملے کی ذمہ داری اس وقت پشاور میں موجود جو نمبر 19 اسکواڈن کے سپرد کی گئی تھی، جس کی قیادت اسکواڈن لیڈر سجاد حیدر کر رہے تھے۔ یہ اسکواڈن 19 کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے میں آپ کو یہ سٹوری سنا دوں۔ حملے کے لیے 8 عدد 86 سائبر جو طیاروں کا انتخاب کیا، 8 عدد F-86 F-86 اور 8 طیارے ہمارے جو تھے ان کا انتخاب کیا گیا تھا، جبکہ ان کے ہوا بازوں میں اسکواڈن لیڈر تھے سجاد حیدر، فلائٹ لیفٹیننٹ محمد اکبر، فلائٹ لیفٹیننٹ غنی اکبر، فلائٹ لیفٹیننٹ سرور، فلائٹ لیفٹیننٹ باسط لطیف قابل ذکر ہے۔ پاک فضائیہ کے شہینوں نے اپنے مقررہ وقت یعنی شام 5:05 پر پٹھان کوٹ کی فضاؤں میں پہنچ کر زمین پر وہاں دشمن کے علاقے میں گھس کر ان کے کھڑے طیاروں پر، ان کے اہداف پر حملہ کیا۔ پاک فضائیہ کے شہینوں نے زمین پر موجود دشمن کے جو MiG-21 اور ایک مسٹیئر 4 اور C-119 ٹرانسپورٹ طیاروں کی ایک بڑی تعداد کو زمین پر ہی تباہ کر دیا تھا۔ تو آپ کو یہ چیزیں نہیں یاد ہوں گی تو یاد کریں کہ پاک فضائیہ نے ہونے نہیں منجی ٹھوکی دشمن کی، اس ٹائم بھی ایئر فورس منجی ٹھوک رہی تھی۔ اچھا بہرحال پھر ہوا یہ کہ جب دشمن کی ہوائی اڈے پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرول کی عمارت تھی اس کو بھی ہمارے شاہینوں نے تقریباً ہی تباہ کر دیا تھا، جب یہ نقصان بڑا کر دیا ہم نے تو ابھی پاک فضائیہ کا حملہ جاری تھا کہ فلائٹ لیفٹیننٹ محمد اکبر نے ٹیم کے قائد سجاد حیدر سے درخواست کی کہ ان کے پاس ابھی کافی گولہ بارود موجود ہے جس کی استعمال کے لیے انہیں دشمن پر مزید حملے کرنے کی اجازت
دی جائے، جس پر ان کو فوری طور پہ اجازت دی گئی۔ شاہین خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دیں، میرے کو گولہ بارود ہے، میں انہوں ہو انہوں دی منجی ٹھوکاں، تو فوری طور پہ جیسے کہا گیا کہ بالکل آپ ان کی منجی کو مزید ٹائٹ کریں۔ تو انہوں نے ایک محفوظ علاقے میں کھڑے جو مسٹیئر 4 طیارے کو نشانہ بنایا۔ فلائی لیفٹیننٹ باسط اپنا ابتدائی فضائی جو مشن کر رہے تھے، جبکہ فلائی لیفٹیننٹ سرور اس مشن پر جو تھے نیویگیٹر کے طور پر موجود تھے۔ دونوں نے دشمن کے نیویگیٹر یعنی کہ جو نظر رکھ رہے ہم ہے، اچھا گائیڈ جسے کہتے ہیں، دونوں نے مشن کی دشمن کے زمینی فائر کی پرواہ کیے بغیر اس کے ایئر بیس پر مہارت کے ساتھ بہت بڑا بم جو کہ 8000 پاؤنڈ وزنی بم تھا ہمارے پاس، وہ ہمارے شہینوں نے کامیاب فضائی حملے کے بعد جناب وہ وہاں پہ پھینک دیا، بم گرایا، اور کامیاب فضائی حملے کے بعد اب پاکستان کے شاہینوں کو دشمن کے علاقے سے روانہ ہونا تھا، کیونکہ ان کے پاس ایندھن کا اب کافی نہیں تھا، ایندھن تھوڑا تھا تاکہ واپس ہی پہنچ سکتے تھے۔ پاک فضائیہ کا یہ شاندار حملہ دشمن کی فضائی مداخلت کے بغیر ممکن ہوا۔ اس حملے کی خاص بات یہ تھی میرے دوستو کہ دشمن کے پاس تھے اس ٹائم جدید ترین MiG 21 طیارے۔ پاک فضائیہ کے اس حملے کے فوری بعد گراؤنڈ ہو گئے، گھس گئے اندر ہی زمین پہ ہی، وہ اکثر آپ انڈر گراؤنڈ ہی بنے ہوتے ہیں ان کی ہر ایک کی بہرحال طیارے جہاں پہ رکھے جاتے ہیں، جیسے بھارتی فرنٹ لائن طیاروں میں کمی واقع ہوئی، جبکہ اس حملے نے دشمن کے خلاف اس جنگ میں قوم کا جذبہ مزید بلند کر دیا۔ ہوں میں تمہیں ایک گل دسن لگا، وہ یہ ہے کہ جو پاک فضائیہ کے 19ویں اسکواڈرن جو ہے نا، جو ہماری 19ویں اسکواڈرن ہے جس نے حملہ کیا تھا 6 ستمبر کو، یہ اسکواڈرن ہے وہی والی جس نے ماشاءاللہ حالیہ فضائی جھڑپوں میں بھارتی رافیل جو لکھا ہوا ہے، رافیل AG-10C ہے تھلے رافیل پیچھے، تو رافیل جو ہے جناب تیاروں کو دھول چٹائی تھی، ان کو گرایا تھا۔ یہ کوبرا اسکواڈرن کے نام سے معروف ہے۔ اچھا دوستو، ایک چیز بڑی آپ نے کم دیکھی ہوگی، وہ یہ ہے کہ جو کسی اور ملک کی ایمبیسی سے آپ کے بارے میں کچھ کہا جائے جو آپ نے مارکا سر کیا ہو، تو 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں ہم نے دشمن کی منجی ٹھوکی تھی، لیکن ہمارے اپنے لوگ ہی کئی تھے بگوڑے ٹائپ جو کہتے تھے کہ ہم نے نہیں کچھ کیا تھا، ہم تو نہیں جیتے تھے جنگ۔ بہرحال اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یوم دفاع پاکستان جو قربانی تھی یکجہتی اور حوصلے کی علامت ہے، یہ سعودی پریس اتاشی کا بھی پیغام آیا ہے، اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نائف ہیں، ان کا ٹویٹ ہے جو میں ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یوم دفاع پاکستان، پاکستانی بھائیوں کے وجدان میں وہ دن ہے جو قربانی، یکجہتی اور حوصلے کی علامت ہے۔ شہداء اور ان کے اہل خانہ کو سلام جنہوں نے وطن کے لیے سب کچھ نچھاور کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پریس کے لوگ ہیں، جو پریس اتاشی ہیں ایمبیسی سعودی عرب کی، انہوں نے بھی پاکستان کے جو 6 ستمبر 1965 کے دن کو ماشاءاللہ یاد کیا، اور یاد کر کے انہوں نے اس کی پاکستان کی فتح اور پاکستان کی جو ہماری افواج کو سمجھنے کے سراہ ہے۔ اور ایک اور بات آج کی بڑی اہم تھی، وہ بتانی ضروری تھی، وہ یہ تھی کہ ہماری جو ایئر وائس مارشل ہیں ایک ہمارے، ان کا نام ہے شہریار خان، انہوں نے جناب کہا کہ اگر اگلی بار جو بھارت کے ساتھ ہمارا سکور ہوگا وہ 6-0 نہیں ہوگا، 60-0 ہوگا۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے، اگلی بار سکور جو کیا تھا ہم نے، یعنی کہ جو جہاز سٹے سن 6، لیکن وہ ساتھ تھے، ایک SUV بھی تھا، لیکن بعد انہوں نے کہا جو ہم نے 6 تھے، اب 6-0 نہیں ہوگا، اب 60-0 ہوگا۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کی تقریب سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کافی کچھ کہا۔ انہوں نے کہا کہ مزار قائد پر گارڈ کے فرائض سنبھالنا پاکستانی ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے لیے اعزاز ہے۔ اصغر خان سے بڑے مشہور ہوا کرتے تھے بھائی جان، وہ بھی ہمارے بڑے بزرگ۔ اچھا بہرحال تو یہ جو ہمارے 6 ستمبر ہے، اس حوالے سے جتنا بھی میں نے ترکیہ میں بھی سفارت خانہ جو ہے پاکستان میں یوم دفاع شہداء کی تقریر، سفارت خانہ جو ہے پاکستانی وہاں ترکیہ میں، وہاں یوم دفاع اور شہداء کی تقریب کا انعقاد ہوا ہے ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں۔ تو میں نے کہا آپ کو یہ بھی میں بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان کے ساتھ جو ہمارے دوسرے ممالک ہیں، ان کی مسلمان ممالک خاص طور پہ ان کی محبتیں ہمارے لیے جناب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہم اکٹھے ہیں۔ تو 6 ستمبر پہ اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ 6 ستمبر جو ہے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ 6 ستمبر کو
جو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے اپنے شہداء کو، اور جو ہم نے دفاع کیا تھا اپنے وطن کو، اس حوالے سے صدر اور وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہان جو ہیں انہوں نے اپنے جو پیغامات ہیں اس میں قوم اور افواج کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا اور ملکی دفاع کے عزم کو دہرانے کا جناب اعلان بھی کیا، اور 1965 کا جذبہ آج بھی زندہ ہے، اور شکر ہے الحمدللہ زندہ ہے، اور دشمن کے تکبر کو ہم نے ویسے کچل دیا تھا۔ 7 اور 10 مئی کے درمیان ہی شہداء اور غازیوں کو ہمارا سلام ہے۔ بھارتی اشتعال انگیزی اور پراکسس کا مقابلہ پاکستان نے کہا کہ ہم جاری رکھیں گے، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان پر کاری ضرب لگاتے رہیں گے، کشمیری اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی ہم کرتے رہیں گے، یوم دفاع ہم اسی طرح مناتے رہیں گے، اور معاشی استحکام ملک میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو جناب یہ جو ہمارے عزائم ہیں بہت اچھے عزائم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان عزائم میں کامیاب کرے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویلاگ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔